دروازے بند کر دیں گے. چلو بھائی، تو پہلا اہل حدیث جو جنت میں جائے گا، اب وہ دروازہ بند کرے گا کہ آخری؟ یہ نہیں بتایا. پہلا اہل حدیث جو جنت میں جائے گا وہ دروازہ بند کر لے گا، تو باہر خالی ہم ہی رہیں گے کہ باقی اہل حدیث بھی رہ جائیں گے؟ یہ سوچ بھی نہیں کیا. اور اگر پہلا والا چلا جائے گا، پہلے سب سے پہلے غیر مقلد مان لو چلا جائے گا جنت میں، تب پہلا والا جا کے بند نہیں کرے گا، آخری والے تک کا انتظار کرے گا. تو آخری والا آتے آتے تو جب تک سارے مقلد جنت میں ڈوب جائیں گے، تب گیٹ بند کرو گے تو وہ بعد والا غیر مقلدے بچے گا، باہر وہی رہے گا ہمیشہ. مقلد کوئی باہر نہیں رہے گا. اگر پہلے ہی والا جا کر فرض کر لو غیر مقلدے سب سے پہلے ٹھکا، اب پہلا غیر مقلد جاتے ہی اندر سے بند کر دیا گیٹ، کہ جتنے غیر مقلد ہیں اس کا مطلب سب جہنمی ہوں گے، ایک ہی جنتی ہوگا. وہ بھی بیوقوف سمجھا کہ جنت بھی ہمارا مدرسہ ہے، یا اپنا گھر سمجھا باپ کا. کیا سمجھ کر بولا؟ کہا تو کہ گیتا رامائن پڑھنے والے کو بٹھا دیا، تو جتنا بھر میٹیریل تھا اس کے پاس اتنا بھر چلا بیچارہ، اور جہاں دماغ نہیں کام کیا تو وہاں اجتہاد شروع کر دیا. اجتہاد بھی ایسا غلیظ اجتہاد کہ مت پوچھیے. تو انہی میں کا ایک اجتہاد یہ تھا کہ جنت میں اہل حدیث ہی جائیں گے، اور کوئی حنفی شافعی مالکی حنبلی نہیں جائے گا، اس لیے کہ جنت میں کیلکولیٹر والا جائے گا. جنت میں کون جائے گا؟ کیلکولیٹر والا جائے گا نا. اس غریب کو معلوم نہیں ہے کہ کیلکولیٹر والے کا جنت میں گزر ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیلکولیٹر والے کو دیکھا اور اللہ کا پارا چڑھ گیا، بدتمیز نہیں کہا، کدھر آیا تم ادھر؟ یہاں کیلکولیٹر کمپیوٹر نہیں چاہیے، انگریز کی اولاد. تب اے اللہ تعالیٰ کیا چاہیے آپ کو؟ کہا میزان عدل قیامت کے روز رہے گی قائم. قیامت میں کیا چلے گا؟ میزان عدل. میزان چلے گی کہ کیلکولیٹر ہے؟ میزان، ترازو، انصاف کی ترازو. ترازو والے ہم لوگ ہیں، کیلکولیٹر والے تم لوگ. اللہ میاں کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کیلکولیٹر والا نہیں آئے گا، آئے گا بھی تو دوسرے انگریزوں کی سائڈ میں رہے گا. ہمارے یہاں کون رہے گا؟ میزان عدل قائم کی جائے گی، ترازو. اور ترازو میں تولا جاتا ہے کہ گنا جاتا ہے؟ بولو. ترازو میں گنتی کرتے ہیں نا. ترازو کاہے کے لیے ہے؟ گنتی کرنے کے لیے سامان ہے، تولنے کے لیے. تو معلوم ہوا کہ اعمال کی روح وزن ہے، گنتی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ گنتی چاہے زیادہ ہو اور وزن میں کم ٹھہرے گا، تو اعتبار گنتی کا ہوگا کہ وزن کا؟ وزن کا ہوگا، اعتبار گنتی کا نہیں ہوگا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جس کی نیکیوں کا وزن کا پلہ جھک جائے گا، نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا، وہ جنت میں. کیلکولیٹر بتاوے گا وزن کم ہے کہ زیادہ؟ بولو. تو کیلکولیٹر والا تو نہیں جائے گا جنت میں، تو دروازہ کاہے کا بند کرے گا؟ لگتا ہے یہ سب جہنمی گروپ ہے، وہیں جا کے لڑے گا. وہ کہے گا کہ ہم ہی رہیں گے اس میں حنفی نہ آنے پر. ٹھیک ہے بابا، رہو، مبارک تم کو، کر لو گیٹ بند. کیلکولیٹر کمپیوٹر والا تو جنت میں جائے گا ہی نہیں. یہاں تو میزان عدل ترازو رکھی جائے گی انصاف کی. اور یہ ابلیس آیا تھا تو کیلکولیٹر لے کر کے آیا تھا. تو کیلکولیٹر لے کے دوڑو گے بھی جنت کی طرف، مار کے فرشتے بھگائے ہیں کم وقت. ادھر کہاں چلا رہا ہے انگریز کا بچہ؟ چلو ادھر، تیرا گروپ ادھر ہے. یہ میزان عدل یہاں قائم کی جائے گی اور اعمال جھک جائیں گے. جن کے اعمال، نیک اعمال کا پلہ جھکے گا وہ کامیاب.
بھائیو ایک بات لیکن یاد رکھو، دو چیزوں سے نیکیوں کا وزن بڑھتا ہے. دو چیزیں ہوں گی تو نیکیوں کا وزن بڑھے گا. دو چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز اخلاص، نیک کام کیا جائے لیکن اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو، اس کا مقصد دکھاوا ریاکاری نہ ہو، اس کا مقصد لوگوں پر اپنی بزرگی جتانا نہ ہو، سیاسی تصوف و سیاسی نماز نہ ہو، اللہ کے واسطے نماز پڑھی گئی ہو، اللہ کے لیے صدقہ کیا گیا ہو، اللہ کے واسطے روزہ رکھا گیا ہو. اگر نیکیوں میں اخلاص ہوگا تو نیکیوں میں وزن پیدا ہوگا. پہلی چیز اخلاص، اور دوسری چیز مطابقت سنت کی، اتباع سنت، پیروی سنت کی. اور سنت کہا جاتا ہے اللہ کے حبیب سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو. اور حضور نے اپنے صحابہ کے طریقے کو کیا کہا ہے؟ صحابہ کے طریقے کو نبی نے کیا کہا ہے؟ اب دیکھیے 12 بجے رات کے بعد ان بیلنس ہو ہی جاتا ہے دماغ. ارے صحابہ کے طریقے کو نبی نے کیا کہا ہے؟ سنت. یہ سنت کی تقسیم جب کی ہے کہ سنت کی 3 قسم ہے، سنت قولی اور سنت عملی اور سنت تقریری سکوتی. اور یہ جناب صحابہ کی سنت کو بالکل نگلیکٹ کر گئے، نبی کی سنت خالی لیا اور صحابہ کی سنت کو نیگلیکٹ کر گئے. حالانکہ سنت میں صحابہ کی سنت بھی داخل ہے اور ہم نے آپ نے داخل نہیں کیا ہے، اماموں نے داخل نہیں کیا ہے. سرور کائنات آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت خلفائی الراشدین المہدیین. تمہارے اوپر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی. خلفائے راشدین کون کون ہیں؟ صدیق اکبر خلفائے راشدین میں نمبر 1 پر ہے، اس کے بعد نمبر 2 میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد نمبر 3 میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. تو پیغمبر کہتے ہیں عمر کا طریقہ سنت، اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ ہے بدعت عمری، عمر کا طریقہ بدعت. نبی کہتے ہیں سنت، اہل حدیث کہتے ہیں بدعت. تو نبی کی مانے کہ اہل حدیث کی مانے؟ بولو ایمانداری سے. تم اہل حدیث اگر ہوتے تو یہ حدیث رسول ہے کہ خلفائے راشدین کے عمل کو سنت کا نام دو، اور تم کیسے اہل حدیث ہو کہ اس کو بدعت کا نام دیتے ہو؟ اگر فرض کر لو کہ 20 رکعت تراویح نبی سے نہ بھی ثابت ہوتی اور واقعی عمر ہی نے جاری کیا ہوتا، تب بھی اس کو نبی کے کہنے سے سنت کا نام دینا چاہیے، نہ کہ بدعت کا نام. فرض کر لو کہ فاروق اعظم کے زمانے کے پہلے ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی ہوتی تھی، بالفرض کر مان لو ایسا. حضرت عمر ہی نے 3 کو 3 کر دیا، تو اگر عمر بھی کر دیے ہوتے تو یہ عمر کا طریقہ ہوتا. تو نبی اس کا نام کیا رکھ رہے ہیں؟ سنت. اور یہ کیا نام دے رہے ہیں؟ عمر کی سیاست. بتائیے نبی کے طریقے پر کون چل رہا ہے؟ ہم چل رہے ہیں کہ تم چل رہے ہو؟ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا جناب کا اسم گرامی، تو نام بتانے کے ساتھ کہا سلفی. تو ہم نے کہا سلفی کے کیا معنی؟ کہیں اس میں قلب ماہیت تو نہیں ہوگا؟ سفلی کو کہیں سلفی